السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جواد نذیر ہیں سیالکوٹ سے۔ جواد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا نام پڑھ کے مجھے بہت ہی اپنا ایک پیارا دوست جواد نذیر، بہت بڑا وہ جرنلسٹ بھی تھا، جنگ پنڈی کا وہ ایڈیٹر رہا، اور وہ پانچواں درویش کے عنوان سے کالم لکھا کرتا تھا۔ چند سال پہلے وہ بچھڑ گیا۔ آپ کا نام پڑھ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ آپ کا نام پڑھ کے مجھے بہت ہی پیارا دوست یاد آیا۔ تو جواد صاحب کہتے ہیں جی، آج ایک خبر نظر سے گزری کہ پچھلے ادوار میں ایک خاتون رکن اسمبلی رخسانہ بنگش ایسی بھی رہی ہیں جنہوں نے 5 سال خاموش رہ کے گزارے اور ایوان میں کھڑے ہو کر ایک لفظ بھی نہ بولا۔ بطور سیاستدان اس بات کو ان کی خامی سمجھا جائے یا خوبی؟ خوبی تو یہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر چپ کا روزہ رکھنا ہے تو گھر بیٹھ کے رکھ لو۔ یہ میں ان کو تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں۔ ایک زمانے میں یہ بہت پیپلز پارٹی کے سرکلز میں بڑی امپورٹنٹ تھیں، لیکن ہر بات کا دیکھو، اگر میں کالم نگار ہوں تو مجھے کالم لکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر میں ٹی وی پہ اپیئر ہوتا ہوں ایز اے گیسٹ، اینکر شینکر تو میں ہوں نہیں، مہمان کے طور پہ ہوتا ہوں، تو اگر میں نے آگے سے زپ لگا لینی ہے تو میں پھر کچھ اور کروں۔ تو یہ تو بھونڈی بات ہے۔ آپ ڈاکٹر ہو، کلینک میں بھی جاتے ہو، علاج نہیں کرتے کسی کا، تو مطلب میری سمجھ سی بار ہے۔ ایک بات سن لیں، بہت پرانی بات ہے، منو بھائی ایڈیٹر تھے، عباس صدر چیف ایڈیٹر تھے، میں میگزین ایڈیٹر تھا، تو بڑے خوبصورت دن تھے۔ ایک روزنامے میں ہم اکٹھے تھے تینوں، اور بہت پیار تھا ہمارا، میرا شاہ جی کا یعنی عباس صدر اور منو بھائی، بہت ٹرائکا ہمارا بڑا مشہور تھا، مقبول تھا۔ سوشل میڈیا پہ ہماری کچھ چند تصویریں بھی ہیں تینوں کی۔ تو میں چونکہ میگزین ایڈیٹر تھا، کالم بھی لکھتا تھا، تو میں نے ایک بار پنجاب اسمبلی پہ ایک فیچر شائع کیا، فل پیج۔ اس کا عنوان تھا پنجاب اسمبلی کے گگو کوڑے۔ اس پہ میں نے ان لوگوں کی فہرست شائع کی جنہوں نے 1 سال میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ تو میں نے کہا ایسے لوگوں کو جوتے مار کے باہر نکالو، ایوان میں بیٹھے تم کیا یہاں بھنگ پی کے سو رہے ہو، کنٹریبیوٹ کرو۔ گگو کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں بے جان لاشا پڑا ہے، جیسے اللہ معاف کرے۔ تو پنجاب اسمبلی نے ہمیں سمن کر دیا، منو بھائی ایڈیٹر، میں میگزین ایڈیٹر۔ تو پھر پنجاب اسمبلی کو مجھ سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ میں نے کہا تمہارا استحقاق مجروح ہوا ہے، استحقاقیوں، تم مجھے سزا سناؤ، میں جیل جاؤں گا اور تمہارے کپڑے اتار دوں گا۔ یہ مجھے کو خواب آیا؟ میں نے کہا یہ نہیں بولے۔ یہ سارا کچھ اخباروں میں شائع ہوا ہے کہ بے شمار پنجاب اسمبلی کے ممبرز پورا سال چپ، ایک لفظ نہیں بولا۔ تو میں نے کہا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ جب بندے نو کہندے گگو کوڑا۔ تو میں نے تمہیں کون سی کو ماں بہن کی گالی دی ہے؟ کرو، میں نے کہا تم جو کر دو۔ او ان کو مجھ سے جان چھڑانی، حالانکہ منو بھائی کہہ رہے تھے تو کیڑی مصیبت پاتا ہے یہ وہ وغیرہ، میں کہہ رہے ہیں تو منو بھائی، میں اور منو بھائی دونوں پیش ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر جو میں نے ان کے ساتھ کی پنجاب اسمبلی میں، وہ چاہ پیو حسن پائی تھے فلانا، اس طرح کی بات، تو ویسے کسی نے بھیجو پتہ نہیں فلانا۔ تو یہ گگو کوڑے ہیں بھائی۔ اگر تم نے اسمبلی میں یا مطلب پارلیمنٹ جو وہ ہے ہماری، اس میں یا سینٹ میں جا کے بھی اگر تم نے گونگائی بن کے بیٹھنا ہے تو دفع کرو، کسی بولنے والے کو موقع دو، وہ غلط بولے صحیح بولے، آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، لیکن یہ تو پھر کچھ بھی نہیں نا، فضول بات، فضول بات۔
ایک ڈرائیور ہے ڈرائیونگ نہیں کر رہا، یا تو معذور ہو اپاہج ہو تو پھر کسی اور کے ذمہ لگاؤ یہ کام، فضول بات. میں تو اس کو خامی کیا میں کہوں، خاتون ہے وہ، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، بس اٹس ریڈیکولس، اسٹوپڈ. ایک ٹیچر ہے کلاس روم میں بھی جاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں. اٹ از ایڈیاٹک. بہرحال